اباسین کے کنارے ڈوبتا ستارہ، فرنود عالم۔ زرین خان کا آبائی وطن پختونخوا کی قبائلی پٹی پر دریائے کابل کے کنارے آباد تھا۔ تہذیبوں کے عجائب گھر کراچی میں اس نے جنم لیا۔ دودھ کے دانت ٹوٹنے سے لے کر عقل داڑھ نکلنے تک کے سب مراحل اسی غریب پرور شہر میں طے ہوئے۔ اس ساحلی شہر میں مہاجر پختون فسادات زوروں پر تھے، مگر زرین خان کا شعور ہندوستانی ثقافت اور پختون روایت کے سنگ پروان چڑھ رہا تھا۔ زندگی کا زیادہ عرصہ اردو بولنے والوں کے ساتھ گزرا، جو ہزاروں برس سے متمدن چلے آ رہے ہیں۔ کم عرصہ اباسین کے کنارے گزرا، جہاں کچے مکان اور سچے انسان آباد تھے۔ ایک طرف وہ تھے کہ جنہوں نے عمر بھر پہاڑوں کے سینوں پر اپنا زور بازو آزما کر آبودانہ کیا، دوسری طرف وہ کہ انہی سنگریزوں پر ہنر آزما کر حیرت کدے تعمیر کر رہے تھے۔ ایک طرف خواندگی کا یہ عالم کہ الف انار سے تعلیم شروع ہو کر بے بکری پر ختم، دوسری طرف خواندگی کی یہ شرح کہ بات شروع ہی 2 2 4 2 3 6 سے ہو رہی ہے۔ ایک بات نے زرین کو مسلسل حیران کیے رکھا۔ وہ دیکھتا آ رہا تھا کہ زوال کے وقت سے سپہر تک گھر کے دروازوں پر دستکیں تھم کر نہیں دیتی۔ کوئی فقیر اونچے سروں میں شاہ مدینہ گاتے ہوئے اللہ کے نام پر مانگنے چلا آ رہا ہے۔ کسی مزدور کو دیوار اٹھاتے اور بجری ڈھوتے پیاس لگ گئی ہے تو اپنائیت کے احساس کے ساتھ پانی مانگنے آ رہا ہے۔ ٹھیلے والے بابا جی گھر کے ساتھ والے درخت کے سائے میں گریبان کھولے سستا رہے ہیں۔ طلب ہوئی تو کنڈی کھٹکھٹا کے چائے بنوا لی۔ عزت و احترام سے سب کے تقاضے بر لائے جا رہے ہیں۔ تفریق کا گزر نہیں، امتیاز کا شائبہ نہیں۔ کچھ گلاس، چند پیالے اور 3 4 پلیٹیں مگر گھر میں الگ رکھی تھیں۔ یہ غیر مسلموں کے لیے رکھی گئی تھیں۔ کوئی ہندو یا مسیحی چائے پانی یا کھانے کا تقاضا لیے آ جاتا تو مراد اس کی بھی براتی تھی، مگر اس کے لیے الگ تھلگ رکھے برتن استعمال میں لائے جاتے۔ یہ برتن استعمال کے بعد دھو کر ایک طرف رکھ دیے جاتے کہ گھر کا کوئی فرد استعمال نہ کر لے۔ سال 2 سال میں زرین کا ایک چکر گاؤں کا لگ جاتا۔ گاؤں میں اسے شہر کے بالکل برعکس صورتحال دیکھنے کو ملتی۔ اس کے گاؤں میں اور اطراف و اکناف میں ہندو اور سکھ آباد تھے۔ گھر کی بیٹھک سے لے کر گاؤں کے حجرے تک، حجرے سے عبادت گاہوں تک، میلوں ٹھیلوں سے لے کر غمگساروں تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا جہاں تفریق کا ہلکا سا سایہ بھی دکھائی پڑ جائے۔ ایک ہی چارپائی پر بیٹھ رام کہانیاں سنتے سناتے، ایک ہی چشمے سے حال احوال کرتے ہوئے مٹکے بھرتے، ایک ہی آب خورے کو منہ لگاتے، ایک ہی دسترخوان پر لقمے چباتے۔ فاصلے کا تصور تھا، نہ برتن الگ کرنے کا۔ زرین خان کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کراچی کے مکین ہزاروں برس سے متمدن ہیں اور نسل در نسل خواندہ چلے آ رہے ہیں۔ اباسین کے کنارے جو پختون آباد ہیں، ان کے لیے تمدن اور کتاب آج بھی 2 اجنبی نام ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے کہ ناخواندہ اور غیر متمدن دنیا میں حضرت انسان کا احترام بول رہا ہے، اور یہاں متمدن و خواندہ دنیا میں حضرت انسان کا منہ آپ خورے کو لگ جائے تو دوسرے کے لیے وہ فاصلے کی فصیل بن جاتا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، حالات بدل رہے تھے۔ زرین خان کا خاندان رفتہ رفتہ شہر کراچی کا رخ کر رہا تھا۔ گاؤں چھوڑ کر آنے والے پہلے قافلے نے کمر کھولی، کسی نے ہتھوڑا چھینی اٹھا لی، کسی نے چوکیدارہ سنبھال لیا، کسی نے اجنبی سڑکوں پر رکشہ اتارا تو کوئی خانسامہ کہلانے پر پھولے نہیں سمایا۔ زرین خان کے قبیلے کے لیے ترقی کا پہلا زینہ یہ تھا کہ سال 2 سال میں اس کے عزیزوں نے مذکر مؤنث کے حشر نشر کے ساتھ اردو کے 2 4 جملے جوڑ لیے۔ کوئی سیانہ تھا تو پیسے 2 پیسے جوڑ کے اپنی ٹیکسی خرید لی اور مل بانٹ کے چلا لی۔ ترقی کا اگلا زینہ یہ تھا کہ آنے والی پود میں 6 جماعتیں اور قاعدہ قرآن پڑھنے کا رجحان شروع ہوا۔ یوں رفتہ رفتہ کراچی ان کی ہستی کا سامان ہو گیا۔ وہ وقت آ گیا کہ نئے سیاسی نظریوں کی علمبردار ریاستوں کے بیچ کی پراسرار کشمکش باقاعدہ جنگ کے لیے میدان ڈھونڈ رہی ہیں۔ سائنسی کرشمہ سازیوں کے سبب انسان ستاروں سے آگے کے جہاں میں جھانک رہا ہے۔ ایران کا نقشہ بدل رہا ہے اور افغانستان میں گھمسان کا رن پڑنے کو ہے۔ کعبے کو صنم خانے سے اور صنم خانے کو کعبے سے پاسبان میسر آ رہے ہیں۔ برسوں بعد سہی دھول کچھ بیٹھ گئی۔
دھول اڑنے اور بیٹھنے کے اس وقفے میں 7 پانیوں کا رنگ خاصا بدل چکا تھا۔ بس ایک زرین خان کا سوال تھا کہ جو وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ وہی سوال کہ متمدن شہر میں انسانوں کے بیچ پائی جانے والی یہ گریز پائیاں کیا ہیں، اور کچے مکانوں کے مکینوں نے انسانی احترام کا راز کیسے پا لیا۔ عمر رواں تیسری دہائی کی دہلیز عبور کرنے کو آئی تھی، مگر سوال کا جواب نہ ملا۔ زرین خان کے لیے گاؤں آنے جانے کا جواز اس طور کم ہو گیا تھا کہ آدھے سے زیادہ خاندان کراچی میں آباد ہو چکا تھا۔ 8 برس بعد گاؤں کے مغرور پہاڑ، بہتی آبشاریں، بردبار بیوہ کی مانگ جیسی پگڈنڈیاں، کچی مٹی کی سوندھی خوشبو، بل کھاتی نہریں، جھومتے لہلہاتے سرمست سبزے، تنور سے اٹھتا ہوا دھواں، چاٹی کی لسی، مکئی کی روٹی، اباسین کی لہروں پر ٹھنڈ سے کپکپاتا ہوا چاند، لبے دریا ستاروں کی آنکھ مچولی، اسی کے سرد پہلو سے طلوع ہونے والی سورج کی پہلی کرن، بے لوث طبیعتیں، پرخلوص مزاج اور پروقار رویوں کی یاد نے ٹوٹ کر زرین کو ستایا۔ زرین اٹھا، کوچ پکڑی اور 30 گھنٹوں کی مسافت پشتو گانوں کے ساتھ کاٹ کر شانگلہ کے قدموں میں ایستادہ پہاڑوں کے بھیگتے دامن میں ٹھٹرتی ہوئی انگڑائیاں، لرزتی ہوئی جمائیاں لیتا ہوا اترا۔ شام دبے قدموں آگے بڑھ کر ہر منظر کو ڈھانپتی چلی جا رہی تھی۔ آسمان ٹوٹ کر برس رہا تھا اور سردی سے دانت بج رہے تھے۔ معمول میں جہاں چہل پہل ہوتی تھی، آہنی پہاڑی گھوڑے سواریوں کے منتظر ہوتے تھے، وہاں صرف پرنالوں سے گرتے پانی کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اباسین پر سے گزرتے لکڑی کے اکلوتے تاریخی پل کو پیدل عبور کرنے کا چیلنج درپیش تھا۔ برسات میں لشتم پشتم زرین تیز قدمی سے آگے بڑھا۔ پل پر پہلا قدم پڑتے ہی آسمان گرجا اور اس کڑاکے کی بجلی کڑکی کے دل لرز کر رہ گیا۔ بجلی کی پہلی کڑک کے ساتھ قدم رک گئے، دوسری کڑک کے ساتھ قدم واپس پیچھے کو ہٹ گئے۔ دھڑکنیں ابھی ترتیب میں آ رہی تھیں کہ بجلی کی ایک لہر آسمان پر شمال کی جانب ابھری اور زرین کی ٹھٹرتی حالت پر مسکرا کر وہیں بجھ گئی۔ اس لہر کے اٹھتے بیٹھتے میں زرین کو سڑک کنارے بس اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر ایک خستہ سی انتظار گاہ میں پیلی رنگ کی ایک نستعلیق پگ چمکتی دکھائی پڑی، جو کسی بندے بشر کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ زرین نے خود کلامی کے سے انداز میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا، اگر یہ پیلی نستعلیق پگ ہی تھی، پھر یہ سردار سرنجیت سنگھ ہی ہو سکتے ہیں۔ زرین نے گزرگاہ قسم کی انتظار گاہ کی جانب قدم بڑھائے تو اندازہ ٹھیک ثابت ہوا۔ سردار سرنجیت کے ساتھ ان کی بیگم، جنہیں پیار سے گاؤں والے سردارہ پاپو کہتے تھے، اپنے 3 کمسن بچوں کو اپنے برقعے میں چھپا کر سردی سے بچا رہی تھی۔ زرین جوں جوں آگے بڑھ رہا تھا، سردار صاحب کی نگاہ پہچاننے کی کوشش میں پھیل رہی تھی۔ زرین 8 برس میں کافی بدل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سردار صاحب کی تشویش بڑھتی، زرین نے دور سے تعارفی آواز دی، سردار جی بخیر، زرین خان یما۔ سردار بولے، زرین؟ کچھ دماغ پر زور دیا اور پھر یکایک کھڑے ہو کر آگے بڑھے اور پخیر پخیر کے تکرار کے ساتھ گلے لگ گئے۔ سردار صاحب زرین کے گلے لگ رہے اور زرین یہ سوچ کر تشویش میں مبتلا ہوا جا رہا تھا کہ آج سردار صاحب گلے ہی کیوں لگے، اپنے روایتی انداز میں سینے نال ٹھا کر کے کیوں نہیں لگے، گلے لگ کر ہاتھ رک کیوں گئے، میری کمر تھپ تھپا کیوں نہیں رہے، اتنی دیر گلے کیوں لگے ہوئے ہیں، فوراً ہٹ کر میرے ماتھے پر چوم کیوں نہیں رہے۔ سردار صاحب نے زرین کے کندھے سے سر اٹھایا تو چہرہ سپاٹ تھا۔ بارش میں مکمل بھیگ چکے تھے اور اس کا انہیں گویا احساس ہی نہ تھا۔ ہاتھ میں ہاتھ دبائے کچھ دیر زرین کو دیکھا اور پھر سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ زرین کی پریشانی بڑھ گئی۔ سردار صاحب کو بٹھایا، ان کی ڈھارس بندھانے لگا کہ عقب میں سردارہ پاپو کا ضبط سسکیاں لیتا سنائی دینے لگا۔ زرین نے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں سردار جی کہ ہوا کیا ہے؟ سردار سرنجیت نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹا جی ساری زندگی اس دریا کے کنارے گزری ہے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا کہ اس طرح گاؤں چھوڑنا پڑ جائے گا۔ زرین نے کہا، کیوں؟ آخر کیوں؟ گاؤں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میرا مطلب گاؤں تو لوگ چھوڑتے ہی رہتے ہیں، مگر سردار جی آپ کا مسئلہ کچھ اور لگ رہا ہے۔
مجھے بتائیں، کسی نے کچھ کہا ہے کیا آپ کو؟ سردار جی ابھی کچھ کہنے کو تھے کہ سردارہ پاپو کی آواز ابھری، بیٹا جی گاؤں کے لوگ شہر جا کر پڑھ لکھ گئے نا، تو شاید وہ کافر مسلمان کا فرق جان گئے ہیں اب۔ زرین کا دل ڈوب سا گیا، جیسے کوئی زہر بھرا نشتر جگر کے پار ہو گیا ہو۔ زرین نے معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کی اپنے تئیں کوشش میں سردارہ پاپو کی بات کو نظر انداز کیا اور پھر سے کہا، پاپو سچ بتائیں، کس نے کیا کہا آپ لوگوں کو؟ لرزتے ہونٹوں سے روحاں انداز میں سردار صاحب نے کہا، بیٹا قسم ہے اس ذات پاک کی، کسی نے زبان سے ہمیں کچھ نہیں کہا، سب ویسا ہی ہے، بس لوگوں کی نگاہیں بدل گئی ہیں، رویوں میں اجنبیت کا تکلیف دہ احساس جھلکنے لگا ہے، اب ہمیں اپنا آپ یہاں پرایا محسوس ہوتا ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ مختلف مخلوق ہیں جو یہاں آباد ہیں۔ بیٹا جی عزت نفس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ ابھی سردار صاحب بہت کچھ کہنا چاہتے تھے مگر ان کی کوچ آ گئی۔ سردار صاحب پھر گلے لگے، کچھ آہیں سسکیاں بھریں، سامان اٹھایا، گاڑی میں رکھا، بچوں کو بغل میں اٹھائے، بھیگی آنکھوں کے ساتھ گاڑی میں چڑھے، دروازے پر لہجے بھر کو رکے، پلٹ کر دیکھا، مسکرا کر خدا پہ امان کیا۔ زرین نے بھیگتی آنکھوں سے پہ مخا دی خواہ کا جواب دیا اور پھر چل دیے، تم کہاں ہم کہاں۔ گاڑی کو جاتا دیکھ کر زرین کا حلق عرب کا خشک صحرا بن گیا تھا، اشکوں کا سیل رواں تھا جو برسات کی بوندوں میں فنا ہوا جا رہا تھا۔ انشا جی کے بول دماغ کے نہا خانوں میں ستم ڈھا رہے تھے، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا۔ زرین آدھی رات گاؤں پہنچا، تاروں بھرے آسمان سے دیر تک کلام کیا۔ رات گزر گئی، صبح دم گاؤں میں ہونے والی سرگرمیوں سے اندازہ ہوا کہ سردار ہرن سنگھ کا پورا خانوادہ بھی کوچ کر گیا ہے۔ شام تک اندازہ ہوا کہ پنڈت لال خان کے دروازے پر اب جتنی بھی دستک دے لو، اس کی ہنستی مسکراتی زوجہ لالونا ابئی اب دروازے کی اس پار سے ماں کسی شفقت کے ساتھ سوک یہی یعنی کون ہے کی صدا نہیں لگاتی، ویرانی ہی ویرانی بول رہی ہے۔ زرین نے وجہ جاننا چاہی تو ماموں نے بتایا، وہ بھی روزی روٹی کی تلاش میں چلے گئے ہیں، کوئی کراچی وراچی کی طرف۔ زرین کی سماعتوں میں سردار سرنجیت کے آخری الفاظ گونج گونج کر ماجرا سمجھانے لگے۔ سردار جی نے کہا تھا، بیٹا گاؤں جا تو رہے ہو پر کسی کو بتانا مت کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ زرین کا یہ سفر زندگی کا تلخ سفر رہا۔ وہ بجھی طبیعت، ڈوبے دل اور بکھرے احساس کے ساتھ کراچی واپس لوٹا۔ لوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ زرین کے دوست زلفی نے لندن سے پہنچنا تھا۔ زلفی کو عبدالستار ایدھی سے ملنا تھا۔ لندن میں مقیم ہم وطنوں سے عطیے کی کچھ رقم لایا تھا جو ایدھی صاحب کو اپنے ہاتھوں دینا چاہتا تھا۔ ملاقات کا انتظام زرین ہی کروا سکتا تھا۔ زرین زلفی کو لے گیا۔ کھارا در کی جلیبی جیسی گلیوں سے ہوتے ایدھی صاحب کے در آستان پر پہنچ گئے۔ ایدھی صاحب کو ایک تخت پر بیٹھے دلیا کھاتا دیکھ کر زلفی ششدر تھا، وہی ٹوٹی جوتی اور پیوند بھرا ملیشیا کا جوڑا کپڑا۔ دائیں بائیں کھیلتے لاوارث بچے، کسی نے ہندو ماں کی کوکھ سے جنم لیا، کسی نے مسیحی ماں کی کوکھ سے۔ لوٹے تو زلفی نے ایدھی سے متعلق اپنے تاثرات اپنی اہلیہ کو سنائے۔ اہلیہ نے معصومیت سے سوال کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سوسائٹی میں ایک ایسا شخص کیسے پیدا ہو گیا جو انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے رنگ، نسل، عقیدہ، مذہب کچھ بھی نہیں دیکھتا، اور شخص بھی ایسا جو خود تعلیم سے محروم ہے۔ حیرت کی بات ہے نا؟ زلفی نے ترنت کہا، شاید یہ شخص اسی لیے رنگ، نسل اور مذہب نہیں دیکھتا کہ اس نے ہمارے اس نصاب کے تحت تعلیم حاصل نہیں کی جو نفرت کا سبق معصوم ذہن پر نقش کر دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی زرین کے حاشیۂ ذہن پر وہ سادہ لہجے میں کہے گئے سچے الفاظ ابھر آئے جو سردارہ پاپو نے اباسین کو اپنے آخری آنسو سونپتے ہوئے کہے تھے، بیٹا جی گاؤں کے لوگ شہر جا کر پڑھ لکھ گئے نا، تو شاید وہ کافر مسلمان کا فرق جان گئے ہیں اب۔